اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ اصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10واں باب ہے۔ یہاں بحث شروع ہوتی ہے اولیاء اللہ کے مناصب کی۔ سرخی ہے مناصب اولیاء اللہ، جن میں اوتاد، ابدال، کتب غوث وغیرہ، اور ان پر بہت اعتراض بھی کیے جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں صوفیہ کی اصطلاحات حدیث سے ماخوذ ہیں، یعنی مناصب کے بارے جو نام ہیں اور جو اصطلاحات ہیں ان کی بنیاد حدیث نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پر ہے۔ اولیاء اللہ کے مختلف مناصب کے متعلق عام ذہنوں میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اور جن کے خلاف بدعت کا نام لے کر نفرت پھیلائی جاتی ہے، انہیں دور کرنے کے لیے ذخیرہ احادیث میں سے چند شواہد پیش کیے جاتے ہیں۔ دوسرے باب میں ان پر تفصیلی بحث ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر ہے، اور صوفیاء نے ان کے نام جو ہیں مناصب کے وہ ذخیرہ حدیث سے اخذ کیے ہیں۔ ذکر ابو نعیم فی الحلیہ خیار امتی کل قرن 500 والابدال 40 فال500 ینقصون والابدال کأن مات رجل عبد اللہ مکانہ من 500 وادخلہ فی 40 مکانا۔ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حلیہ میں ذکر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ہر زمانہ میں 500 خیار ہوں گے۔ خیار امتی فی کل قرن 500، کہ پوری امت میں ہر عہد میں 500 خیار ہوں گے اور 40 ابدال، ان دونوں میں کمی نہ ہوگی۔ ان میں سے جو فوت ہوگا ان 500 میں سے اس کی جگہ دوسرے شخص کو اللہ تعالیٰ ان 40 میں داخل کر دے گا۔ ومن حدیث احمد الابدال فی هذه الامہ 30 رجلا قلوبهم على قلب ابراہیم خلیل الرحمن کلما مات منہم رجل عبد اللہ مکانہ رجل۔ امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کردہ حدیث میں ہے اس امت میں ابدال 30 ہوں گے جن کے قلوب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے قلوب پر ہوں گے، اور ان میں سے جو فوت ہوگا اللہ اس کی جگہ دوسرا بدل دے گا۔ ومنهم حدیث الطبرانی ان الابدال فی امتی 30 بہم تقوم الارض وبہم یمترون وبہم ینصرون۔ حدیث طبرانی میری امت میں 30 ابدال ہوں گے، ان کے سبب سے زمین قائم رہے گی، ان کی وجہ سے بارش کی جائے گی، ان کی وجہ سے مدد دی جائے گی۔ اسی طرح چوتھی حدیث ہے منہا حدیث ابن عساکر ان الابدال بالشام یکونون وهم 40 رجلا بهم تسقون الغیث وبهم تنصرون على اعدائکم یصرف بهم عن اہل الارض البلاء والخراق۔ ابدال شام میں ہوتے ہیں، وہ 40 مرد ہیں، ان کے سبب سے تمہیں بارش دی جاتی ہے، ان کی وجہ سے دشمنوں پر تمہیں فتح دی جاتی ہے، اور ان کے سبب سے اہل زمین سے تکالیف اور مصائب دور کیے جاتے ہیں۔ 5ویں حدیث ہے
حدیث طبرانی ان الابدال فی آل شام بہم تنصرون و بہم ترزقون، ابدال اہل شام میں ہوں گے، ان کی وجہ سے تمہیں مدد دی جائے گی اور تمہیں رزق دیا جائے گا۔ چھٹی حدیث ہے حدیث احمد الابدال بالشام وهم 40 رجلا كلما مات رجل ابد اللہ مکانہ رجلا تسقون بهم الغیث وتنصرون بهم على الاعداء ويصرف عن اہل الشام بهم العذاب۔ ابدال شام میں ہیں، وہ 40 مرد ہیں جو ان میں سے فوت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرا بدل دیتا ہے، ان کے سبب سے تمہیں بارش دی جاتی ہے، دشمن مقابلہ میں امداد دی جاتی ہے، اور اہل شام سے ان کے سبب سے عذاب دور کیا جاتا ہے۔ یہ ترجمہ ہے۔ 7ویں حدیث ہے منہا حدیث الخلال الذی رواہ فی کرامات الاولیاء رواہ البیلمی ایضاً الابدال 40 رجلا امراتا کلما مات رجل ابد اللہ مکانہ رجلا وکلما مات امراتا ابد اللہ مکانہ امراتا۔ کرامات اولیاء میں جو حدیث بیان کی گئی ہے، ویلمی نے مسند فردوس میں کہ ابدال 40 مرد اور عورتیں ہیں، جب ان میں سے کوئی مرد مر جاتا ہے اللہ اس کی جگہ دوسرا مرد بدل دیتا ہے، جب عورت مر جاتی ہے اس کی جگہ دوسری عورت بدل دیتا ہے۔ اس میں مردوں کے ساتھ خواتین کا ذکر بھی ہے۔ ومنها حدیث الحاکم ان عطا مرسلا الابدال من الموالی، حاکم کی حدیث کے ابدال موالی میں سے ہیں۔ منها حدیث ابی عبدالدینار مرسلا علامت الابدال امتی انہم لا یلعنون شیئا، ابن ابی دنیا کی حدیث میں میری امت کے ابدالوں کی نشانی یہ ہے کہ کسی چیز پر لعن طعن نہیں کرتے۔ 10ویں حدیث ہے ومنها حدیث ابن حبان لا تقدر الارض من 30 و 80 مثل ابراہیم خلیل اللہ بہم تواسون و بہم ترزقون و بہم تمترون۔ ابن حبان 30 اور 80 مردوں سے زمین خالی نہ رہے گی جو مثل ابراہیم خلیل اللہ کے ہوں گے، جن کے سبب سے تمہاری فریاد رسی ہوگی، ان کے سبب سے تمہیں رزق دیا جائے گا اور بارش برسائی جائے گی۔ ومنها خبر البہقی ان الابدال امتی لم يدخلون الجنة بأصالحهم ولكن دخلوها برحمت اللہ وسخاوت الانفس وسلامت الصدور۔ میری امت کے ابدال اپنے اعمال کے سبب سے جنت میں داخل نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کی رحمت سے نفسوں کی سخاوت اور سینوں کی سلامتی سے داخل ہوں گے۔ ومنها خبر ابن عدی فی کاملہ البدلاء 40 وشنان و عشرون بالشام 18 بالعراق كلما مات منهم أحد أبد الله مكانه فإذا جاء الأمر كوذوا كلهم فإن ذلك تقوم الساعة۔ ابن عدی ابدال 40 ہیں، 22 شام میں ہوتے ہیں، 18 عراق میں۔ ان میں سے جو فوت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرا بدل دیتا ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے گا سب فوت ہو جائیں گے اور اس وقت قیامت آ جائے گی۔ 13ویں حدیث ہے حدیث طبرانی فی الاوسط من تخلل الارض من 40 رجلا لن تخلل الارض من 40 رجلا مثل خلیل الرحمن بهم تسقون بهم تنصرون ما مات منهم احد الا ابد اللہ ومکانہ۔ 40 مرد جو مثل خلیل اللہ کے ہیں، ان میں سے زمین کبھی خالی نہ ہوگی، اس کی وجہ سے تمہیں بارش دی جائے گی اور تمہیں مدد دی جائے گی۔ جب ان میں سے کوئی فوت ہوا اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرا بدل دے گا۔ ومن حدیث ابو نعیم فی الحلیہ لا یزال 40 رجلا من امتی قلوبهم علی قلب ابراہیم یرفع اللہ بهم من اہل الارض یقال لهم الابدال مما جاء فی الکتب کما قال فی بعض المحدثین۔ خبر ابو نعیم فی الحلیہ انه وردت احادیث تؤید کثیر مما فی مما جاء فی جمیع ما ذکر وغیر حدیث الترمذی الحکیم ابی نعیم فی کل قرن من امتی سابقون وحدیث ابو نعیم لکل قرن من امتی سابقون۔
حدیث ابی نعیم میں میری امت میں 40 مرد ہمیشہ ایسے رہیں گے جن کے قلوب قلب ابراہیم علیہ السلام کی مانند ہوں گے، ان کی وجہ سے اہل زمین سے تکالیف دور کی جائیں گی، ان کو ابدال کہا جاتا ہے۔ اور کتب کے متعلق جو بیان ہوا ہے، جیسا بعض محدثین نے لکھا ہے، ابو نعیم نے حلیہ میں بیان کیا کہ بہت سی حدیثیں اس کی تائید میں وارد ہو چکی ہیں جن کا ذکر ہو چکا ہے، وہ بھی مذکور نہیں۔ مثلاً حدیث حکیم ترمذی اور ابو نعیم کہ ہر زمانہ میں میری امت میں سابقون ہوں گے اور ہر زمانہ کے لیے سابقون ہوں گے۔ مذکورہ بالا احادیث کے روات پر یعنی ان کی راویوں پر جرح کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں علامہ سیوطی کی تحقیق ملاحظہ ہو۔ وَلَقَدْ وَرَدَ ذِكْرُ الْأَبْدَالِ أَيْضًا مِنْ حدیث علی اخرجہ احمد فی مسندہ وسندہ حسن وله عن طرق متعددہ، ومن حدیث عبادہ بن صامت اخرجہ احمد وسندہ حسن، ومن حدیث عون بن مالک اخرجہ الطبرانی، من حدیث معاذ بن جبل اخرجہ ابو عبد الرحمن الصلحی فی کتاب سنن الصوفیہ، من حدیث ابی درداء اخرجہ الحکیم النوری فی اوراد الوصول، من حدیث ابی ہریرہ اخرجہ ابن حبان فی الضعفاء والخلال فی کرامات الاولیاء، من حدیث ابی سعید الخدری اخرجہ البیہقی فی شعب الایمان، من حدیث ام سلمہ اخرجہ احمد و ابن ابی شیبہ و ابو داود فی سنت والحاکم والبیہقی، ومن مرسل الحسن اخرجہ ابن ابی دنیا فی کتاب السخاء و حکیم الترمذی والبیہقی فی شعب، ومن مرسل عطاء اخرجہ ابو داود، من مرسل بکر بن خنیس اخرجہ ابی دنیا فی کتاب الاولیاء، ورد عن عمر بن الخطاب موقوفا اخرجہ الحکیم الترمذی فی نوادر الرسول عن ابن عباس موقوفا اخرجہ احمد فی الزہد، فقد جمعت هذه الاحادیث كلها فی تالیف مستقل فاغنی عن سوقها ہونا۔ علامہ سیوطی نے قریباً 20 کتب روات سے ابدال کی احادیث نقل کی اور تمام کو صحیح اور حسن فرمایا ہے۔ تمام طرق احادیث کو جمع کرنے پر قدر مشترک یعنی ابدال کا وجود یقیناً تسلیم کرنا پڑے گا۔ جس مستقل کتاب کا حوالہ علامہ موصوف نے دیا اس کا نام الخبر الدال من وجود القطب والنجباء والابدال ہے، جو ہمارے کتب خانہ میں موجود ہے۔ یہ جو مناصب اولیاء اللہ ہوتے ہیں اور ان پر جو اعتراض کیا جاتا ہے، جیسے حدیث شریف میں وارد ہے کہ ان کی وجہ سے لوگوں سے بلائیں دور ہوتی ہیں، مدد کی جاتی ہے، رزق دیا جاتا ہے، بارشیں برسائی جاتی ہیں، تو اس پر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ سب چیزیں دینے والا تو اللہ ہے، اور یہ جب اولیاء اللہ کے مناصب کے ساتھ جوڑ دی گئیں تو یہ تو شرک ہو جائے گا۔ یا پھر جو ذرا آہستہ رکھتے ہیں آواز کو بدعت کہہ دیتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اولیاء اللہ کے مناصب بالکل اس طرح سے ہیں جیسے باقی مخلوق میں سورج، چاند، ستارے ہیں۔ اب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی دھوپ اور تمازت اور گرمی سے ہر چیز میں نمو پیدا ہوتی ہے۔ زمین سے جو چیزیں اگتی ہیں ان کے اگنے کا سبب سورج کی گرمی کو اللہ نے بنایا ہے۔ پودے بنتے ہیں، درخت بنتے ہیں، پھل لگتے ہیں تو پھلوں میں مٹھاس چاند کی چاندنی سے ہوتی ہے۔ ہم نے اس دفعہ اپنے باغ پہ بھی تجربہ کیا کہ جو انجیر آ رہے تھے بڑے میٹھے تھے، پھر بعد میں وہی انہی درختوں کے جو انجیر آ رہے تھے ان میں مٹھاس کم تھی، تو میں نے پوچھا یار یہ پہلے والے تو بہت میٹھے آ رہے تھے، ان میں مٹھاس کم ہے۔ تو وہ لڑکے کہنے لگے جی چاند آخری راتوں میں چلا گیا، اب چاند کم ہوتا ہے، مٹھاس کم ہے۔ تو اس میں کوئی شرک نہیں آتا کہ چاند کو اس مٹھاس کا سبب اللہ نے بنایا، سورج کو اس رویدگی کا سبب اللہ نے بنایا۔ سورج کو تو پتہ بھی نہیں کہ میری وجہ سے کہاں کہاں کیا رویدگی ہو رہی ہے،
چاند کو کوئی خبر نہیں کہ میری وجہ سے زمین پر کیا کیا تبدیلی آ رہی ہے۔ سویڈن میں ایک دفعہ ایک تجربہ کیا گیا جو بہت مشہور ہے اور بڑا اخباروں میں بھی، ٹیلی ویژن پر بھی رہا، بہت سارے سالوں پہلے کی بات ہے کہ سمندری لہریں جو آتی تھیں وہ بندرگاہ تک ان کا اثر آتا تھا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ سمندر میں ایک ایسی رکاوٹ بنا دی جائے، دیوار بنا دی جائے کہ اس تک لہریں آئیں، آگے پانی پرسکون رہے اور ایک طرف سے جہازوں کے آنے جانے کا راستہ رہے، تو جدھر سے لہریں آتی ہیں وہ روک دی جائے۔ چنانچہ انہوں نے بنا دی۔ وہ جب بن گئی تو اس کے اندر جو مچھلیاں تھیں سمندر کی طرف وہ مرنا شروع ہو گئیں۔ تو ان ممالک میں تو کتا بلی مچھی کوئی چیز مر جائے بڑا شور ہوتا ہے، پبلکلی شور ہو گیا کہ یہ ساری مچھلیاں مر رہی ہیں۔ اس پر ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ جب چاند پوری قوت سے دمک رہا ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، تو سمندر میں مد و جزر آتا ہے اور پانی میں بڑی بڑی لہریں اٹھتی ہیں، جس سے پانی بدلتا رہتا ہے، نیچے والا اوپر آ جاتا ہے، اوپر والا نیچے چلا جاتا ہے۔ تو اس نیچے والے پانی میں چونکہ آکسیجن کی مقدار کم ہوتی رہتی ہے سمندری حیات کی وجہ سے، تو وہ بدل جب جاتا ہے، اوپر نیچے ہوتا ہے تو مل جاتا ہے، اس میں آکسیجن پوری ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ دیوار بنا دی گئی اور اس کے آگے لہریں آنا بند ہو گئیں اور پانی تبدیل نہیں ہوا، ساکن ہو گیا، تو نیچے والے پانی میں آکسیجن کم ہو گئی، اس لیے سمندری حیات نے مرنا شروع کر دیا۔ اب چاند کو تو اس کی خبر نہیں کہ میری کرنوں سے یا میرے طلوع ہونے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اسی طرح جن اولیاء اللہ کے پاس مناصب ہوتے ہیں، یہ ضروری بھی نہیں کہ انہیں پتہ بھی ہو کہ میرے پاس یہ منصب ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ من جانب اللہ ہوتا ہے، اور اس دنیا میں بعض حضرات کو علم بھی ہوتا ہے لیکن سب کو نہیں، ضروری نہیں کہ ضرور اسے علم ہو، ایک بات۔ دوسری بات، یہ قطعاً کوئی پتہ نہیں ہوتا کسی ولی اللہ کو کہ میرے وجود کی برکت سے کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے۔ یہ من جانب اللہ، جیسے اس نے سورج کی کرنوں میں برکت رکھ دی ہے، چاند کی شعاؤں میں رکھ دی ہے، ستاروں کے سفر اور طلوع و غروب میں مختلف چیزوں کا اثر رکھ دیا ہے، اسی طرح یہ ابدال اور کتب اور غوث وغیرہ ان کے وجود میں بھی برکات رکھ دی ہیں، جو خود بخود من جانب اللہ ظہور پذیر ہوتی رہتی ہیں، اس میں اس بندے کا کوئی تصرف نہیں ہوتا۔ لہذا اس پہ یہ اعتراض کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ فضول ہے۔ مناصب اولیاء اللہ پر تفصیلی بحث۔ ابدال، کتب، غوث، قیوم وغیرہ اولیاء اللہ کی خاص اصطلاحات ہیں۔ ابدال ہوتے ہیں، پھر ان کے بعد اگلا درجہ کتب ہوتا ہے، کتب سے اعلیٰ غوث ہوتا ہے، اور غوث سے آگے کبھی صدیوں بعد کوئی ترقی کرتا ہے، قیوم، فرد، کتب عبادت وغیرہ۔ ان کے متعلق بزرگان دین اور صوفیہ کرام کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں کہ یہ کوئی مافوق الفطرت، متصرف، خود مختار، نافع و دار، عالم و غیب، حاضر و ناظر یا مسجود خلائق ہستیاں، یعنی یہ کوئی صوفی نہیں کہتا کہ یہ بزرگان جو ہیں یہ کوئی مافوق الفطرت یعنی کوئی سپر مین ہے، ایسا کوئی نہیں کہتا، یا متصرف یعنی دنیا کے امور میں ان کا کوئی تصرف یا اختیار ہے، یا خود مختار ہیں، یا نافع و دار کسی کو نفع دینے والے یا کسی کا نقصان کرنے والے، یا عالم الغیب ہیں، نہیں، عالم الغیب صرف اللہ ہے، حاضر و ناظر ہیں کہ ایسی بھی کوئی بات نہیں، مسجود خلائق کے لوگ انہیں سجدے کریں، ایسا کسی صوفی کا کبھی کوئی خیال نہیں، یا کسی صوفی کا کوئی یہ عقیدہ نہیں کہ ان کو فریاد رسی کے لیے پکارنا جائز ہے۔ یہ سب بدعات اور رسومات ہیں جو بے دین لوگوں نے ایجاد کی ہیں۔ بعض اہل بدعت نے ان سے غلط مفہوم لیا، یعنی ناموں کا ترجمہ کر کے اپنی مرضی سے
صفات ان کے ساتھ جوڑتے رہے ہیں جو غلط ہے، خود گمراہ ہوئے اور لوگوں کو گمراہ کیا۔ اور بعض غالی حضرات نے لفظ غوث پر خواہ مخواہ اعتراض کیے کہ یہ دونوں گروہ افراط و تفرید کا شکار ہوئے۔ کچھ لوگوں نے ان سے اتنی امیدیں وابستہ کر لیں کہ انہیں وہ مقام دے دیا جو صرف ذات باری کا ہے، اس طرف غلو کر لیا، اور کچھ لوگوں نے ان پر شرک و کفر کے فتوے لگا دیے، وہ اس طرف زیادتی کے مرتکب ہوئے۔ غوث قیوم کی اصطلاحات تمام کتب نظامیہ میں موجود ہیں، اور بڑے بڑے موحدوں نے اپنی ذاتی تحریروں میں یہ استعمال کی ہیں۔ مولانا حسین علی صاحب نے فوائد عثمانیہ میں کئی مقامات پر لفظ غوث استعمال کیا ہے۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ضلع میاں والی میں وہاں بچراں کے رہنے والے تھے، اور بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے استاد تھے، بلکہ بہت سے علماء کے استاذ علماء تھے، علماء کے استادوں میں سے تھے، اور بڑی ان کی زندگی بڑی عجیب تھی۔ کاشتکاری کرتے تھے، اور فصل کی کٹائی کا وقت ہوتا تو دراتی لے کر خود بھی فصل کاٹ رہے ہوتے تھے، اور طلباء کو گردا گرد منڈیر پہ بٹھایا ہوتا تھا، اور ایک ایک کا سبق سن رہے ہوتے تھے، خود فصل بھی کاٹ رہے ہوتے تھے، اور جہاں کوئی غلطی کرتا تھا روک دیتے تھے، جہاں تشریح کی ضرورت ہوتی تھی بیان کر دیتے تھے، اور اس طرح سبق بھی پڑھاتے رہتے تھے، کام بھی کرتے رہتے۔ تو ہمارے اکثر جو اپنے آپ کو بہت کٹر توحیدی کہتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی وابستگی ہے، تو اس لیے حضرت نے ان کا حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فوائد عثمانیہ، اس میں کئی مقامات پر لفظ غوث استعمال کیا۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر مظہری میں یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ ان بڑی بڑی ہستیوں نے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ اب اس پہ جو اعتراض کرتے ہیں وہ صرف اس لفظ کو لے لیتے ہیں کہ غوث کا معنی ہوتا ہے فریاد رس صرف اللہ، اس طرح کی اصطلاحات کے معنی اصطلاحی ہوتے ہیں، لفظی نہیں ہوتے۔ صوفیہ کی بعض اصطلاحات کی اصل تو خود قرآن و حدیث میں موجود ہے، جیسے ابرار، اخیار اور نقبا۔ علامہ سیوطی نے ان اصطلاحات پر ایک مستقل رسالہ لکھا جس کا ذکر ہم گزشتہ باب میں کر آئے ہیں۔ اس رسالہ میں غوث اور قطب کی بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں ابن مسعود قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز و جل فی الخلق 300 قلوب علی قلب آدم واللہ فی الخلق 40 قلوبهم علی قلب موسیٰ واللہ خلق 7 قلوبهم علی قلب ابراہیم واللہ خلق 5 قلوبهم علی قلب جبرائیل وللہ فی الخلق 3 قلوبهم علی قلب میکائیل وللہ فی الخلق 1 قلبہ علی قلب اسرافیل۔ ابن مسعود رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ خدا کے 300 بندے مخلوق میں ہیں جن کے قلوب حضرت آدم علیہ السلام کے قلب کی مانند ہیں، 40 ایسے ہیں جن کے قلوب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب کی مانند ہیں، 7 ایسے ہیں جن کے قلوب حضرت ابراہیم کے قلب کے سے ہیں، 5 ایسے ہیں جن کے قلوب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قلب پر ہیں، 3 ایسے ہیں جن کے قلوب حضرت میکائیل علیہ السلام کے قلب پر ہیں، اور 1 ایسا بندہ ہے جس کا قلب حضرت اسرافیل علیہ السلام کے قلب پر ہے۔ نیز فرمایا اخرج الخطیب من طریق عبداللہ بن محمد العبسی وهو الحافظ ابو بکر بن ابی شیبہ قال سمعت الکنانی یقول النقباء 300 والنجباء 70 والبدلاء 40 والخیار 6 والعمد 4 والغوث 1۔ خطیب نے بذریعہ ابو بکر ابن شیبہ حدیث کا اخراج کیا کہ میں نے کنانی سے سنا کہ نقباء 300 ہیں، نجباء 70 ہیں، ابدال 40 ہیں، خیار 7 ہیں، قطب 4 ہیں اور غوث 1 ہے۔ نیز فرمایا ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن تخل الارض من 40 رجل مثل خلیل الرحمن فبہم تسقون وبہم تنصرون وبہم ترزقون الی الآخر۔ پھر وہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 آدمیوں میں سے زمین خالی نہ رہے گی جو مثل خلیل اللہ کے ہیں، ان کی وجہ سے تم پر بارش برسائی جائے گی، ان کی وجہ سے تمہاری مدد کی جائے گی، ان کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جائے گا۔ مجمع الزوائد میں ہے کہ اس کی اسناد حسن ہے، یعنی یہاں ان وجودوں کی برکت سے بارش ہوگی یا ان کی برکت سے تمہیں رزق دیا جائے گا یا ان کی وجود کی برکت سے تمہاری مدد کی جائے گی، تو یہ صورت وہی ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جس طرح چاند سورج ستاروں کے وجود سے مختلف چیزیں دنیا میں ظہور پذیر ہوتی ہیں اور اس کا سورج چاند ستاروں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، اسی طرح ان اولیاء اللہ کی برکات بھی مخلوق میں تقسیم ہوتی رہتی ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ خود انہیں علم بھی ہو۔ اس دنیا میں زندگی میں حضرات کو پتہ چل بھی جاتا ہے جو صاحب منصب ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں پتہ نہیں ہوتا۔ ہاں برزخ میں جب جاتے ہیں تو پھر سمجھ آ جاتی ہے، چونکہ وہاں یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے شواہد کثیرہ حدیثوں میں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث کی تفصیل خطیب کی حدیث نے کر دی۔ ان روایات سے 4 کتب ایک غوث کے مناسب ثابت ہو گئے۔ اور ایک بات اور تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں، جو ارشاد فرمایا گیا کہ ابدال شام میں ہیں یا فلاں جگہ ہیں فلاں جگہ ہیں، تو یہ ارشاد ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ جس وقت یہ لوگ وہاں موجود تھے، دنیا میں کہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ جس طرح وقت بدلتا رہتا ہے، جس طرح افراد بدلتے رہتے ہیں، اسی طرح ملک اور جگہ بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ تو ان حدیث سے اخیار، ابرار، اوتاد، ابدال، اقطاب، غوث کا وجود ہونا تو ثابت ہوا۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو اقطاب ہوتے ہیں ان کے فرائض کیا ہیں؟ اس کے متعلق امام ربانی نے تصریح فرما دی اقطاب کے فرائض۔ کتب ابدال واسطہ وصول فیض است کے وجود عالم ببقائے تعلق دارت، و کتب ارشاد واسطہ فیوز است کے بارشاد و ہدایت تعلق دارت، پس تخلیق و ترزیق و ازال بلیات و دفع امراض و حصول عافیت و صحت منوط و فیوز مخصوصہ کتب ابدال است، و ایمان و ہدایت توفیق حسنات انابت سیئات نتیجہ فیوزات کتب ارشاد است۔ معرف الدنیا از امام ربانی فرماتے ہیں کتب ابدال کے واسطہ سے جو فیوز حاصل ہوتے ہیں ان میں وجود عالم کی بقا کا تعلق ہے۔ کتب ارشاد کے واسطہ سے جو برکات اور فیوز حاصل ہوتے ہیں ان سے ارشاد و ہدایت کا تعلق ہے۔ اور تخلیق و ترزیق، نظام کائنات کا چلنا، چیزوں کا پیدا ہونا، رزق کا دیا جانا، مصیبتوں کا اور بیماریوں کا دور ہونا، عافیت اور صحت، یہ کتب ابدال کے وجود سے متعلق ہوتی ہیں یہ برکات۔ اور ایمان و ہدایت اور نیکی کی توفیق اور اللہ سے انابت اور برائیوں سے بچنا، یہ نتیجہ ہوتا ہے فیوزات کتب ارشاد کا۔ یعنی ان مبارک وجودوں کے ساتھ اس طرح چیزیں منسلک کر دی جاتی ہیں۔ کتب مدار، اور کتب مدار کے متعلق قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعہ کے تحت امام ربانی سے حضرت خضر کا قول نقل فرمایا ہے وَجَعَلْنَا اللَّهَ تَعَالَى مُعِينًا لِلْقُطْبِ الْمَدَارِ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَدَارًا لِلْعَالَمِ بِبَرْكَةِ وُجُودِهِ وَحِفَاظَتِهِ فقال خضر ان القطب في هذا الزمان في ديار اليمن متبع للشافعي في الفقه فنحن نصلي مع القطب۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل فرمایا ہے
کہ حضرت خضر علیہ السلام کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قطب مدار کا معاون بنا دیا ہے۔ حضرت خضر کے بارے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ زندہ ہیں، لیکن حضرت رحمۃ اللہ کی تحقیق یہ تھی کہ ان کا وصال ہو چکا ہے، بنی اسرائیل میں سے تھے، ولی اللہ تھے، اور بعض ارواح جو زندگی میں اس قدر منور ہوتی ہیں کہ ملأ الاعلیٰ جیسی شکل، اتنی ملکوتیت ان میں آ جاتی ہے جیسے ملأ الاعلیٰ کے فرشتے ہوتے ہیں، ان ارواح مبارکہ کو برزخ میں جس طرح فرشتے تکوینی امور میں کام کرتے ہیں، ایسے امور کے بعض اوقات بھی لگا دیا جاتا ہے، جن میں سے خضر علیہ السلام بھی۔ اور جو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے ان کا قول، وہ یہ حضرت خضر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قطب مدار کا معاون بنا دیا ہے۔ جو اولیاء اللہ میں سے ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بقا کا سبب بنایا اور اس کے وجود کی برکت سے بقائے عالم ہے، اور فرمایا اس وقت قطب مدار یمن میں ہے، وہ شافعی فقہ کا متبع، اور ہم اس کے پیچھے نماز ادا کیا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم ایک جگہ بیٹھے تھے، حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی تشریف فرما تھے، قاضی صاحب بھی تھے اور دوست بھی تھے، مجھے یاد نہیں کون کون تھے، میں بھی موجود تھا۔ وہاں جو لوگ موجود تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ان میں ایک شخص قطب مدار بھی تھا۔ تو قاضی صاحب کے مشاہدات بہت تیز تھے، رسیدہ بھی تھے، یکسو بھی تھے، مجاہدہ بہت کرتے تھے، بہت بوڑھے ہو گئے۔ تو ایک دفعہ میں نے پوچھا کہ حضرت اب کتنے نوافل پڑھتے ہو؟ کہنے لگے یار اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھ سے نوافل نہیں پڑھے جاتے، صرف 500 رکعت پڑھتا ہوں۔ تو قاضی صاحب ہر وقت سجدے میں اکثر رہتے تھے، جہاں گھر میں چولہا تھا، کچے گھر میں جو چولہا تھا اس کے ساتھ بھی ایک تھوڑا سا مسجد بنائی ہوئی تھی، جہاں بکریاں چرانے جاتے تھے وہاں بھی ایک مسجد تھوڑا سا بنایا ہوا، جہاں جہاں ان کا وقت گزرتا وہاں وہاں ایک تھوڑا سا مسجد کا، تو اکثر نوافل میں رات دن لگے رہتے تھے۔ تو حضرت نے مذاکراً پوچھ لیا کہ قاضی صاحب کو خضر علیہ السلام کا پتہ کریں، ان سے کوئی گزارش کرنی تھی۔ قاضی صاحب نے مراقبہ کیا تھوڑی دیر، تو کہنے لگے حضرت آسمانوں میں تو کہیں نہیں ہے، میں نے بڑا تلاش کی۔ تو حضرت فرمایا زمینوں میں دیکھ لو، پھر مراقبہ کیا، کہنے لگے حضرت زمینوں میں بھی نہیں ہے۔ تو حضرت بڑے ان سے فرمایا آسمانوں میں بھی نہیں ہے، زمینوں میں بھی نہیں ہے، تو گئے کہاں ہیں؟ خدا جانے حضرت، نہ آسمانوں میں ملتے ہیں نہ زمینوں میں، پتہ نہیں کہاں گئے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا جس کمرے میں بیٹھے ہو اس کمرے میں خیال کیا ہے؟ تو کہنے لگے وہ تو یہ بیٹھے ہیں۔ اب اللہ کی شان دیکھیے، کیسا بے نیاز ہے کہ ایک شخص کو اتنی وسیع نظر دی کہ وہ کہتے ہیں میں نے سارے آسمان کھنگال ڈالے، ساری زمین کھنگال ڈالی، لیکن اسی وقت اس بندے کو اپنے گرد و نواح کی خبر نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ صاحب میں نے اسی لیے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ تو ہمیشہ قطب مدار کے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہی ہوں گے جہاں قطب مدار بیٹھا ہے، تو آپ زمینوں آسمانوں میں نکل گئے، یہیں دیکھ لیتے۔ تو یہ ان لوگوں کا حال ہوتا ہے، اور یہ بھی اللہ کے محتاج اور اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اور وہی چیز انہیں سمجھ آتی ہے جو اللہ بتاتا ہے، اور وہ برکات جو ان کے وجود سے ہوتی ہیں وہ اللہ نے وابستہ کر دی ہوتی ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ انہیں اس کی خبر بھی ہو۔ جی وہ اس وقت تھے، اب وہ نہیں ہے، اس لیے آپ کو پوچھنے کا کوئی فائدہ ہے۔ وہ اس وقت کی بات ہے، اب وہ قطب مدار نہیں ہے۔ یہ بہت مدت کی بات ہے، حضرت کے وصال کوئی 25 سال ہو گئی، اس سے بھی 15-20 سال پہلے، کچھ 40 سال پہلے کی بات ہے۔
اور وہ حدیث جس کو علامہ سیوطی نے کنانی سے روایت کیا ہے، اس کے آخر میں والغوث واحد کے آگے روایت یوں ہے کہ نمسک النقباء المغرب ومسکن النجباء مصر ومسکن الابدال الشام والاخیار سیاحون فی الارض والامد فی زاویہ الارض ومسکن الغوث مکہ فاذا ارزت الحاجت فی الامر الآمد ابتہل فی النقباء ثم النجباء ثم ابدال ثم الاخیار ثم الامد فإن اجیبوا فلابتہل الغوث فلا تتم مسالتو حتی تجاب دعوتو۔ نقباء کا مسکن مغرب، نجباء کا مصر، ابدال کا شام، اخیار سیاح ہوتے ہیں، کتب زمین کے گوشوں میں ہوتے ہیں۔ جب مخلوق کو عوامی مصیبت آ جائے تو دعا کے لیے نقباء ہاتھ اٹھاتے ہیں، قبول نہ ہو تو نجباء، پھر اخیار، پھر کتب، اگر پھر بھی قبول نہ ہو تو غوث دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، اگرچہ یہ ترتیب ضروری نہیں حتیٰ کہ اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ ترتیب بھی ضروری نہیں اور دعا کا قبول ہو جانا بھی لازمی نہیں، جو عمومی قاعدہ ہے وہ ارشاد فرمایا گیا۔ اور یہ جو فرمایا گیا کہ زمین کی فلاں جگہ، فلاں ملک میں، فلاں ملک میں، یہ جب فرمایا گیا تو اس وقت کے اعتبار سے ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ منصب قیوم کے بارے امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عارفے کے بمرتبہ قیومیت اشیاء مشرف گشتہ حکم وزیر دارد کی مہمات مخلوق را بہو مرجو داشتان ہر چند انعامات از سلطان است اما وصول عام مربوط متوسط وزیر است۔ امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جسے منصب قیومیت عطا ہو جائے تو قیوم وہ عارف باللہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی جو اشیاء کی جو لوگوں کو تقسیم ہے اور مخلوق کی جو مشکلات ہیں وہ اس کے وجود سے وابستہ ہو جاتی ہیں، جیسے کہ اس کا مرتبہ وزیر کا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ انعامات تو بادشاہ دیتا ہے لیکن لوگوں تک وزیر کی وساطت سے پہنچتے ہیں، کہ عطا تو اللہ کریم کی ہوتی ہے لیکن اس کے وجود کی برکات سے لوگوں کو وہ پہنچتی ہیں۔ فرد اور قطب عبادت کا مفہوم بیانی وہ حدیث ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں بطور زبان پر ارشاد فرمائی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد فی الارض ابدا، الہی اگر اس جماعت کو ہلاک کر دیا تو آپ کی عبادت زمین میں کبھی نہ کی جائے گی۔ معرفت توحید، فیضان کا عام اور جلد ہونا قطب وحدت اور افراد کی خصوصیات میں سے، اور معرفت ذاتی باری تعالیٰ اس سے وابستہ ہوتی ہے۔ کہ صحابہ کرام میں جو 313 تھے ان کے بارے حضور نے بدر میں دعا کی تھی کہ اللہ اگر یہ لوگ یہاں مارے گئے تو قیامت تک پھر کوئی پیشانی تیرے سجدے سے آشنا، فلن تو بدا کوئی عبادت کسی کو نصیب نہیں ہوگی۔ تو اس کی وجہ فرماتے ہیں یہی ہے کہ وہ لوگ افراد میں سے تھے، وہ صحابہ کرام اس منصب پہ فائز تھے، اور ان وجودوں سے معرفت توحید اور فیضان کا عام ہونا، جلد ہونا، یہ قطب وحدت اور افراد کی خصوصیات میں سے ہے کہ اس کے تو فعل لوگوں کو معرفت الہی نصیب ہوتی ہے اور فیوزات روحانی جلدی تقسیم ہوتے ہیں۔ تو وہ 313 جو اس وقت خادمان رسالت وہاں موجود تھے، ان میں کچھ قطب وحدت تھے، کچھ افراد تھے، تو حضور نے دعا فرمائی کہ اگر یہ لوگ یہاں کھیت رہے تو پھر یہ سلسلہ معرفت الہی کا اور عبادت کا ختم ہو جائے گا۔ امام ربانی فرماتے ہیں معاملہ انسان کامل تا بجائے رسد کی اورا قیوم جمی اشیاء بحکم خلافت میسازن و ہمارا حفاظ وجود و بقا و سائر کمالات ظاہری و باطنی بتفضت او میں رسانوں۔ معلوم ہوا کہ قیوم انسان کامل ہوتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، الفاظ کی شراکت سے اسے انبیاء کا مثیل نہ سمجھا جائے۔ نبی کی شان اپنی ہے، صحابی کی اپنی، اور ولی کا مقام اپنا ہے۔ وہ اپنی حیثیت سے ایک انسان کامل ہوتا ہے
اور احکام ظاہری باطنی قیوم کی ذات سے وابستہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ منزلہ وزیر کے ہے۔ یہ مفہوم حدیث سے بھی متبادر ہوتا ہے، اور حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں، عطا اللہ کرتا ہے۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ تو اسی طرح نائب نبوت ہوتا ہے قیوم یا فرد، جس کی ذات سے تقسیم ہوتی ہیں چیزیں جو اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے بھی یہ مفہوم ظاہر ہوتا ہے، میں تقسیم کنندہ ہوں، دیتا اللہ ہے۔ قیوم اولو العزم رسول کا نائب ہوتا ہے، اس کا مخالف فیض سے محروم رہتا ہے۔ قیوم جو ہوتا ہے وہ رسولوں میں بھی جو اولو العزم ہیں ان ہستیوں کا نائب ہوتا ہے، اور اگر کوئی اس کی مخالفت کرے تو اس کا جو کم از کم نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ حکومت کے وزیر کا باغی ہوتا ہے، اور باغی کو حکومت کی طرف سے انعام نہیں ملا کرتا، کیونکہ حکومت کے ایک عام عہدیدار سے جب وہ بغاوت کرتا ہے تو حکومت کا باغی کہلاتا ہے۔ ہر چیز اچھی یا بری سلطان الملک، یعنی اللہ کی طرف سے وزیر کے ذریعہ مخلوق کی طرف آتی ہے۔ وزراء یا عہدیدار جن سے حکومت چلائی جاتی ہے ان کا مقام و مرتبہ یہی ہوتا ہے کہ حکم تو حاکم کا ہوتا ہے، لیکن مخلوق تک وہ عطا ہے یا سزا ہے ان کے ذریعے سے پہنچتی ہے۔ جب مخلوق مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہے تو غوث بارگاہ رب العزت میں درخواست پیش کرتا ہے اور اللہ سے عفو درگزر کا طالب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی دعا قبول فرما کر مصیبت دور کر دیتا ہے۔ یاد رہے غوث کوئی خود مختار ہستی نہیں، ہاں مستجاب الدعوات ہوتا ہے، مرضی کا مالک نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی اکثر دعائیں اللہ کریم قبول فرما لیتے ہیں، لیکن دعا ایک عاجزانہ درخواست ہوتی ہے، کسی کی بھی دعا حکم کا درجہ نہیں رکھتی کہ جو کوئی کہہ دے اللہ کریم اس کا پابند ہے کہ ویسا ہی کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس طرح قیوم تمام انعامات کا سبب ہوتا ہے، اور قطب ابدال اور قطب ارشاد جزوی انعامات کا ذریعہ ہے۔ قیوم جو ہوتا ہے وہ جتنی عنایات ہوتی ہیں ان کا سبب بنتا ہے، اور قطب ابدال اور قطب ارشاد جزوی انعامات کا سبب بنتے ہیں، اور خاص ایک انعام پر مقرر ہے۔ یعنی قطب ارشاد سے بھی رشد و ہدایت ایک انعام وابستہ ہے، قطب ابدال سے بھی نظام عالم کا ایک حصہ وابستہ ہے، اور قطب وحدت اور فرد کا تعلق براہ راست ذات باری سے ہوتا ہے، اس لیے ان کا مرتبہ غوث اور قیوم سے بہت بلند ہے۔ قطب وحدت یا فرد ان کا تعلق جو ہے وہ براہ راست ذات باری سے ہوتا ہے، اور ان کا مرتبہ غوث اور قیوم سے